الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال في موضع آخر كل بما لديهم فرحون وقال في موضع آخر وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تکمیل حفظ کا موقع جہاں عزیز طلبہ اساتذہ والدین کے لیے مسرت و شادمانی سعادت اور نیک بختی کا موقع ہے وہیں تکمیل حفظ ختم تلاوت قرآن کا موقع اللہ کی طرف سے رحمتوں کی نوازش کا موقع ہے خدائے پاک اس مجلس سے حد درجہ خوش ہوتا ہے جس مجلس میں یا تو تلاوت مکمل ہو یا حفظ قرآن مکمل ہو اس مجلس میں سے اللہ بے پناہ خوش ہوتا ہے التبیان فی حملۃ القرآن فضائل قرآن پر ایک کتاب ہے پروردگار اس میں ایک روایت ہے کہ پروردگار ایسی مجلس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جہاں پورے قرآن کی تلاوت مکمل ہوتی ہے اور دعا کا موقع آتا ہے تو آسمان سے 4000 فرشتے وہاں اترتے ہیں اور اس کی دعا میں آمین کہتے ہیں دعا پر فرشتوں کا آمین کہنا یہ قبولیت کی ایک بڑی علامت ہے لہذا آج اس تکمیل حفظ کے موقع پر ہم سب مل کر جو دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ کہ دعائیں ہماری ہیں اور آمین کم سے کم 4000 فرشتوں کی ہے اگر معصوم زبان سے آمین نکل جائے تو ہمیں اور بھی یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا عزیز طلبہ قرآن کریم اگر کتاب تلاوت ہے تو یہی قرآن کتاب ہدایت بھی ہے جس کتاب ہدایت میں اگر عام انسانوں کو ہدایت ہے تو حفاظ کو بھی اسی قرآن میں ہدایت کی باتیں بتائی گئی ہیں اس لیے یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے اس امت کو کہ اللہ رب العزت نے جس طرح ہمیں اور آپ کو آخری نبی عطا فرمایا اسی طرح اللہ نے ایک آخری کتاب قرآن کریم کی صورت میں عطا فرمائی اور قرآن کریم کو جہاں اللہ نے کتاب ہدایت کی صورت میں نازل کیا وہیں یہ قرآن کو اللہ نے تا قیامت معجزے کی صورت میں نازل کیا ہے
یاد رکھیں طلبا کہ اللہ رب العزت نے جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزہ دیا، عام طور پر ان کا جو معجزہ تھا وہ مادی تھا، مادوں پر اس کا اثر ظاہر ہوا۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ نے ایک عصا کا معجزہ دیا تھا، تو عصا ایک مادہ ہے، ایک شے ہے، اس پر ان کا معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ عصا سانپ کی صورت میں بدل گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ پہاڑی کی طرف ہم سے اشارہ کیا تو ایک پتھر پھٹا، ایک چٹان پھٹی اور وہاں سے ایک اونٹنی نکل آئی۔ یہ ایک معجزہ ہے جو مادے کی شکل میں، چیز کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اکثر و بیشتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ اپنا ہاتھ مبارک اپنے بغل میں لے جاتے تو سفید ہو جاتا۔ عصا مارا، پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ غرض انبیاء کرام کے اکثر و بیشتر جو معجزات تھے وہ مادے پر مشتمل مادی تھے، ان کے معجزات وقتی تھے، ایک علاقے کے اعتبار سے، ایک خاص زمانے کے اعتبار سے ان کا معجزہ تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کو ہمیں اور آپ کو جو دین دینا تھا، جو شریعت اور دین سے نوازنا تھا، یہ دین چونکہ ہمیشہ کے لیے ہے، پیارے نبی کی رسالت اور نبوت ہمیشہ کے لیے ہے، تا قیامت ہے آپ کی رسالت، تا قیامت ہے آپ کی نبوت، تا قیامت ہے آپ کا لایا ہوا دین و شریعت۔ تو چونکہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ دلیل ہوا کرتا ہے، معجزہ ایک پروف ہوا کرتا ہے صداقت کا، سچائی کا۔ تو اللہ نے معجزہ اس لیے دیا تاکہ وہ معجزہ نبی کی نبوت کے لیے دلیل بنے، رسولوں کی رسالت کے لیے دلیل بنے، اس دین و شریعت کی صداقت کے لیے دلیل بنے۔ تو چونکہ اللہ نے جو دین دیا اور جو نبی دیا ہے وہ دین و نبی ہمارا وہ تا قیامت ہے، تا قیامت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تو ضرورت تھی ایک ایسے معجزے کی، ضرورت تھی ایک ایسے دلیل کی جو معجزہ، جو دلیل تا قیامت معجزے کی شکل میں ظاہر ہو۔ معجزہ اسے کہا جاتا ہے کہ عام انسانوں کو عاجز کر دے۔ کوئی انسان چاہے اپنی تعلیم، اپنے ایجوکیشن، اپنی مہارت کی بنیاد پر کتنے ہی بلندی کو پہنچ جائے، مگر وہ بندہ خدا اس طرح کی چیز لانے پر قادر نہ ہو، قدرت اس کو حاصل نہ ہو، ایسی ہی چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ آنے والا زمانہ جو دین میں اس امت کو دے رہا ہوں، جو شریعت اس امت کو دے رہا ہوں، جو نبی اس امت میں بھیج رہا ہوں، جو قرآن اس امت کو دے رہا ہوں، اس کا تعلق قیامت تک کے لیے ہے۔ تو ضرورت ہے ایک ایسے معجزے کی، ضرورت ہے ایک ایسے دلیل کی، جو معجزہ، جو دلیل قیامت تک دلیل کا کام کرتا رہے، جو معجزہ قیامت تک کے لیے معجزے کا کام کرتا رہے۔ چاہے زمانہ اپنے ایجوکیشن میں، چاہے زمانہ میڈیکل سائنس میں، چاہے زمانہ ٹیکنالوجی میں، چاہے زمانہ دنیا کی مہارتوں میں، چاہے زمانہ فنکاری میں، چاہے زمانہ اپنے علم و ہنر میں آسمان کی بلندی کو چھو رہا ہو، ایسے ماحول، ایسے زمانے میں بھی یہ قرآن معجز بن کر قرآن معجزے کی صورت میں رہے گا، اور یہ قرآن ٹیکنالوجی والوں کو بھی، سائنس والوں کو بھی، میڈیکل والوں کو بھی، ترقی کرنے والوں کو بھی ہر دور، ہر زمانہ، ہر لمحے میں چیلنج کرتا رہے گا۔ آؤ اگر تمہیں دین کی صداقت کو دیکھنا ہو، نبی کی صداقت کو دیکھنا ہو، شریعت کی صداقت کو دیکھنا ہو، اس دین کے آخری ہونے کو سمجھنا ہو، تو آؤ قرآن کی ایک آیت پیش کر کے
دکھلا دو قرآن کی ایک عربی آیت، اس کا کوئی سنڈیس بنا کر، اس کا کوئی اسٹیپ، کوئی آیت بنا کر دکھلا دو، قیامت تک آنے والے سارے بڑے سے بڑے انسان اس کا کوئی نمونہ، اس کا کوئی سیمپل بنا کر نہیں پیش کر سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ایک علمی معجزہ بنایا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ آنے والا زمانہ علمی زمانہ ہوگا، تعلیم کا زمانہ ہوگا، ایجوکیشن کا زمانہ ہوگا، علم و فن اور ہنر کا زمانہ ہوگا۔ کسی بھی لائن میں انسان علم و عمل کے اعتبار سے، علم اور ایجوکیشن کے اعتبار سے بہت آگے کو جائے گا، تو ضرورت ہے ایک ایسے معجزہ کی جو معجزہ باقی بھی رہے اور وہ معجزہ ہمیشہ چیلنج کرتا رہے کہ تم اس جیسا پیش نہیں کر سکتے۔ پچھلے زمانے میں تو بہت سے واقعات پیش آئے، اور یاد رکھیں جب چیلنج کیا جاتا ہے، جب چیلنج کیا جاتا ہے بار بار تم ایسا کرو، تو جو معاند ہوتے ہیں، جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں، جو نگیٹو سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر کی غیرت ابھرتی ہے، ان کے اندر کا غصہ ابھرتا ہے، ان کے اندر کی عداوت ابھرتی ہے۔ اچھا مجھے چیلنج کیا گیا، اگر چیلنج کیا گیا ہے میں 100 بار اس چیلنج کو قبول کروں گا، مگر دنیا نے اس تاریخ کو لکھ دیا کہ تا قیامت تک کوئی انسان اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا اور قرآن کی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس اللہ نے، اس پاک پروردگار نے ہمیں علمی معجزہ قرآن کی صورت میں دیا، اور اسی کے ساتھ یہ بھی اسلام کا معجزہ ہے کہ اللہ نے اس قرآن کریم کو اس امت کے چھوٹے چھوٹے نونہال معصوم بچے، ان کے سینے کو اللہ نے حفظ قرآن کے لیے، دولت قرآن کے لیے، نقوش قرآن کے لیے، نور قرآن کے لیے، رحمت قرآن کے لیے اللہ نے ان کے سینے کو منتخب کیا ہے۔ دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے، دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ کسی بھی پچھلی قوموں میں نبی کے علاوہ نبی کی امت میں کوئی ایسا فرد نہیں ملتا، کسی کا نام نہیں ملتا جو پچھلی قوموں میں ان کے نبیوں کی امت میں سے کوئی توریت کا حافظ بنا ہو، کوئی زبور کا حافظ بنا ہو، کوئی انجیل کا حافظ بنا ہو، کوئی صحیفے کا حافظ بنا ہو۔ پوری تاریخ انسانیت اس بات سے خالی ہے کہ پچھلی قوموں میں کوئی بھی اپنی کتاب کا حافظ نہیں بن سکا، اور جب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے تب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر انشاءاللہ تا قیامت حافظوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ دین و اسلام کی صداقت کا، یہ پیارے نبی کی رسالت کی سچائی کا، یہ پیارے نبی کی نبوت کی سچائی کی بہترین دلیل ہے کہ اللہ نے حفظ قرآن کو بھی اس دین و شریعت کے سچے ہونے کی بنیاد بنائی۔ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ تو فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، لیکن اللہ کی حفاظت وعدہ ہے خدا کی طرف سے، مگر اللہ اپنے اس وعدے کے پورا کرنے کے لیے اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے ذمہ لیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، یہ حفاظت خداوندی ہے، مگر یاد رکھیے کہ اس حفاظت قرآن کے لیے، اس حفاظت قرآن کے لیے جن سینوں کا انتخاب ہوتا ہے، جن معصوم بچوں کا انتخاب ہوتا ہے، ان معصوم بچوں کے سینوں میں مجھے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے قرآن کریم کو اتارنا اور محفوظ کرنا ہے۔ ان بچوں کے سینوں کا انتخاب، ان بچوں کے دلوں کا انتخاب زمین پہ نہیں ہوتا، ان بچوں کا انتخاب عرش الہی پر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، میں منتخب کرتا ہوں اپنے بندوں میں سے، میں چن لیتا ہوں اپنے بندوں میں سے وہ جو حافظ قرآن بنا۔ یہ اس بات کی پہچان ہے کہ وہ اللہ کا چنیندہ ہے، اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوا ہے۔ اگر کسی ایک لفظ پر کہ اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، استفینا میں نے چن لیا ہے، میں نے منتخب کر لیا ہے، میں نے سلیکٹ کر لیا ہے ان کے سینوں کو، ان کے دلوں کو۔ اگر یہ انتخاب خدا کی طرف سے ہے، اگر آپ کا یہ چننا اللہ کی طرف سے ہے، اگر اسی ایک لفظ کو یہ ہمارے حافظ ہونے والے بچے یاد رکھیں تو پوری زندگی اللہ کی اس نعمت پر اگر شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔
اسی لفظ کو اگر یاد رکھیں گے تو آپ کو اس نعمت کی قدردانی ہوگی کہ پروردگار کی طرف سے انتخاب ہوا ہے. اگر اللہ کا انتخاب نہ ہوتا، اللہ کا نظر کرم نہ ہوتا، اللہ کی نگاہ محبت ہمارے دلوں پہ نہ ہوتی تو میرے ماں باپ 1000 سجدہ کرتے رہ جاتے، ہمارے استاد فجر سے پہلے پڑھاتے رہ جاتے، میں رات و دن رکھتا رہ جاتا. اگر خدا کا انتخاب نہ ہوتا تو میں کبھی حافظ قرآن نہیں ہو پاتا. یہ اللہ کا کرم ہے عزیزو. اللہ رب العزت نے جس سینے کو اپنے قرآن کے لیے محفوظ کیا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کس انداز میں کیا ہے. اگر اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام الگ الگ کیا ہے تو عزیز طلبہ ہمیں اور آپ کو اس دل کی حفاظت کا انتظام کرنا ہے جس دل میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. پروردگار نے قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام بڑے عجیب انداز میں کیا ہے. قرآن کریم ایک معجزہ ہے. بعض مفسرین کے بقول قرآن ایک معجزہ نہیں ہے. قرآن ایک معجزہ نہیں ہے. قرآن 6666 معجزہ ہے. کیونکہ اس کی ہر آیت ایک ایسی آیت ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ویسی آیت بنا نہیں سکتا. غیر تو غیر قرآن سے محبت رکھنے والے، قرآن کے عشق میں ڈوبنے والے، راتوں دن تلاوت کرنے والے، پوری زندگی خدمت قرآن میں اپنے آپ کو کھپا دینے والے، جو عنادن نہیں، جو دشمنی کے طور پہ نہیں، عشق و محبت میں ڈوب کر بھی اگر کوئی ایسا محدث، مفسر اور حافظ اور قاری اگر قرآن کی ایک آیت بنانا چاہے تو اپنا ہو کر بھی نہیں بنا سکتا. اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ قرآن کریم میں ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ قرآن کریم حقیقت میں اگر اس کو پھیلاؤ تو 6666 معجزوں پر یہ مشتمل ہے. جیسا حضرت مولانا بدر عالم رشید نے لکھا کہ میرے پیارے نبی کو اللہ نے جو معجزہ دیا ہے اس معجزے کو اگر پھیلایا جائے تو معجزوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے، سمیٹا جائے تو اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ شق قمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ایک معجزہ ہے. عام طور پر اسے ایک معجزہ قرار دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں یہ ایک معجزہ نہیں ہے. چاند کے ٹکڑے ہونا یہ ایک معجزہ نہیں ہے. چاند جو سینکڑوں میل کی دوری پر ہے، پیارے نبی زمین پر ہیں، انگلی سے اشارہ کرتے ہیں. چاند کا پیارے نبی کے اشارے کو سمجھ جانا یہ کسی نبی کا اشارہ ہے، یہ ایک الگ معجزہ ہے. 2 ٹکڑے ہو جانا یہ ایک الگ معجزہ ہے. پھر نبی کے منشے کو سمجھنا، کیا مجھے ایک جگہ ہو جانا ہے. پھر نبی کے منشے کو سمجھنا کہ صرف ٹکڑے نہیں ہونا ہے بلکہ جبل ابو قبیس کے دونوں جہت میں ہمیں چلے جانا ہے. یہ نبی کا تیسرا معجزہ ہے. اور جب معجزہ کافروں نے دیکھ لیا، چاند نے آپ کے منشا کو سمجھ لیا، حق و باطل ظاہر ہو گیا، چاند نے آپ کے منشے کو سمجھ لیا، تو اس کے بعد چاند کا پھر اپنی جگہ پہ آ کے مل جانا یہ پیارے نبی کا ایک الگ معجزہ ہے. تو شق قمر یہ ایک معجزہ نہیں ہے، یہ چند معجزہ ہے. اسی طرح قرآن کریم کو اللہ نے 6000 سے زائد آیتوں پر مشتمل بنایا ہے. اس کی حفاظت کا انتظام اللہ نے کس طرح کیا ہے. پروردگار نے قرآن کریم کی حفاظت سمجھو. یہ حفاظ کرام سے بھی کہنا ہے کہ اگر قرآن کریم کی حفاظت کے لیے جس طرح کوئی قیمتی شے ہو اور قیمتی سامان ہو، ہیرا اور موتی ہو، تو ظاہر بات ہے اس کی حفاظت کے لیے کسی خاص برتن کا انتظام کیا جاتا ہے. ایسے برتن جو گرد و غبار سے خالی ہو، اسے اس طرح پیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی گرد و غبار جانے نہ پائے. اگر باپ نے اپنے کسی بیٹے کو ہیرے اور موتی کا رکھ دیا، ہیرے اور موتی کو جوہر رکھ دیا کس کی حفاظت کرنا، مگر گندے ڈبے میں بچہ اگر رکھے گا یا برتن کی اور ڈبے کی حفاظت کا انتظام نہیں کرے گا تو باپ وہ ڈبہ اپنے بیٹے سے لے لے گا، کسی اور اپنے بیٹے کے حوالے کرے گا. میرے عزیزوں، تیرا دل، ہمارا اور آپ کا دل، یہ قرآن کریم کی حفاظت کا ایک خوبصورت ڈبہ ہے. اسے ہمیں حفاظت کرنی ہے.
کس طرح حفاظت کرنی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگوں، اے عام انسانوں، اے خواص، اے عوام، اے قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسانے والوں، اس ڈبے کی تجھے حفاظت کرنی ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، کھلے گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور بند گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، خلوت کے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، جلوت کے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، سمندر میں جا کر گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، خشکی پہ چلتے ہوئے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، آسمان کی بلندی پر اڑتے ہوئے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور کشتی میں سوار ہو کر، اسٹیمر میں سوار ہو کر بھی گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہارے دل کو ایک برتن بنایا ہے، جس برتن میں ہیرے اور موتی اور چاندی سے کہیں زیادہ قیمتی خزانہ قرآن کی صورت میں رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام کس انداز میں کیا ہے، ذرا اس کو سمجھیے گا۔ اللہ نے قرآن کے جو الفاظ ہیں، جو لفظ ہیں، جو متن ہے، اللہ نے الفاظ قرآن کی بھی حفاظت کی ہے۔ جو لفظ جس طرح سے اترا ہے آج تک 1400 سال تک اس لفظ میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی، کسی طرح کی کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ چیلنج ہے دنیا کو کہ جس رسم الخط میں لکھنے کا جو انداز ہوتا ہے، جو اس کا اسکرپٹ ہوتا ہے، لکھنے کا جو انداز ہوتا ہے، جو لکھنے کا انداز ہے، جس انداز میں قرآن لکھا گیا ہے، نازل ہوا ہے، اسی انداز میں قرآن آج تک موجود ہے۔ اس کے کسی شوشے، اس کی کسی حرکت، اس کے کسی زبر زیر اور کھڑی زبر اور الف کے درمیان جس طرح سے لکھا گیا، آج اسی طرح سے کوئی لفظ یا تو الف کے ساتھ ہے یا کھڑی زبر کے ساتھ ہے۔ جس طرح سے قرآن نازل ہوا اسی طرح آج قرآن محفوظ ہے، ذرہ برابر کسی کاتب میں، کسی قاری میں، کسی مفسر میں اور کسی محدث میں اور کسی فقیہ میں، کسی علم الکلام کے جاننے والے، کسی ماہر متکلم میں یہ ہمت و جرأت نہیں ہے کہ قرآن کریم کے کسی ایک شوشے کو، لفظ کی بات نہیں ہے، حرف کی بات نہیں ہے، لکھنے کا ایک انداز ہے جس میں شوشے بنائے جاتے ہیں، اس شوشے کو بھی کوئی تبدیل کر دے، یہ اس کی جرأت نہیں ہو سکتی، مجال نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے اگر الفاظ کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، حروف کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، نقطے کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، تو اللہ نے اس کے شوشے کی حفاظت کا بھی انتظام کیا ہے۔ قرآن کریم کی 17 پارہ غالباً 46 نمبر کی آیت ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، میں نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ نے یہاں پر اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، اور پھر وہاں پر بِأَيْدٍ ہے۔ ہمارے علماء کرام جانتے ہیں کہ بِأَيْدٍ اگر لکھا جائے تو با اور الف کے بعد یا آئے گی اور یا کسی ایک شوشے ہوں گے، اس کا ایک ہی شوشہ ہوگا۔ ایک شوشہ اگر لکھ دیا جائے بِأَيْدٍ تو بات پوری ہو جاتی ہے اور اس لفظ کی کتابت صحیح ہو جاتی ہے۔ مگر قرآن کریم یہاں اپنی کسی خاص حکمت کی بنیاد پر جو نازل ہوا ہے تو پڑھتے ہیں ایک ہی یا، پڑھتے ہیں ایک ہی یا، مگر جب وہاں اسے لکھتے ہیں تو وہاں پر ایک یا کے شوشے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا شوشہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ یہ دوسرا شوشہ چونکہ رسم الخط میں ہے، چونکہ قرآن جو نازل ہوا تھا اور پیارے نبی کو جو قرآن سے لکھ کر دکھلایا گیا تھا وہ اسی انداز میں لکھ کے دکھلایا گیا کہ ہر جگہ یا کی تو ایک شوشے ہوتے ہیں، مگر یہاں پہ یا کی ایک شوشے نہیں ہے بلکہ 2 شوشے ہیں، وہ 2 شوشے وہاں پر موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تبدیلی آج تک کسی کی نہیں ہوئی قرآن کریم کی آیت میں۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنین کو نجات دوں گا۔ یہاں پہ ننجی ہے، 2 نون ہے، 2 نون، پڑھنے میں 2 نون ہے، مگر جو اصل مصحف عثمانی ہے اور اب سے پہلے کے جتنے قرآن ہے ان تمام قرآنوں میں پڑھنے والا ہر حافظ، ہر قاری، ہر مسلمان اسے ننجی 2 نون کے ساتھ پڑھتا ہے، مگر قرآن کے پرانے نسخوں کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ 2 نون نہیں ہے، ایک ہی نون ہے۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ قرآن جس طرح سے اترا تھا، پیارے نبی کے زمانے میں جس طرح اس کی کتابت ہوئی تھی،
وہاں شوشے تو تھے مگر وہاں پہ دو نون نہیں بلکہ ایک ہی نون لکھا گیا اور پڑھا گیا دو نون. اب بعد میں چل کر عام انسانوں کو پریشانی ہونے لگی، غلطی ہونے لگی، تو بعد میں لوگوں نے غلطی سے بچنے کے لیے وہاں پر ایک نون کا اضافہ کر دیا لکھنے کے اعتبار سے. ورنہ لکھنے کے اعتبار سے اصل جو قرآن ہے اس میں دو نون نہیں ہے، ایک ہی نون ہے، مگر پڑھنے کے اعتبار سے دو نون دور رکوع سے لے کر اب تک پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا، نقطے کا بھی کوئی فرق نہیں کیا گیا، شوشے کا بھی کوئی فرق نہیں کیا گیا. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ نے متن کی بھی حفاظت فرمائی ہے. نمبر 2، اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اس کے معانی، اس کا مفہوم، اس کی میننگ، اس کا ترجمہ، اس کی بھی اللہ کی حفاظت فرمائی ہے. نمبر 3 میں مختصر کروں گا. نمبر 3، اللہ نے متن کے ساتھ معانی اور ترجمہ کے ساتھ اللہ نے جس زبان میں قرآن کو نازل کیا ہے، جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، اللہ نے اس زبان کی بھی حفاظت فرمائی ہے. جو زبان عربی ہے، عربی زبان آج تک محفوظ ہے. جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں عبرانی زبان، قبطی زبان، سریانی زبان، کئی طرح کی زبانیں دنیا میں رائج تھی. ممکن ہمارے ملک میں اس وقت کوئی اور زبان رائج ہو. اور زبان کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ عرصہ گزرنے کے بعد، ایک زمانہ گزرنے کے بعد زبان کی تہذیب بدلتی ہے، اس کا نشو و فراز بدلتا ہے، زبان کے بولنے کے انداز بدلتے ہیں. مگر قرآن ایک ایسی زبان میں نازل ہوا جو اس کی زبان میں اللہ نے قرآن کو اس زمانے میں نازل کیا، آج تک وہی زبان یعنی عربی زبان محفوظ ہے. نمبر 4 پہ اللہ نے قرآن کریم کا جو عمل ہے، قرآن اترا ہے عمل کے لیے، عمل بالقرآن. جو عمل ہے اقیم الصلاۃ، عمل ہے وآتوا الزکاۃ، عمل ہے وامر بالمعروف. جو قرآن عمل کے لیے اترا ہے، اللہ نے اس عمل کو بھی نازل فرمایا ہے توارث کے ذریعے، تعامل کے ذریعے، قرن بعد قرن، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً. ہر جگہ اس امت میں اتنے افراد رہے جو قرآن کے حکم پر عمل کرتے رہے، تو اللہ نے قرآن کے حکم کے عمل کو بھی محفوظ رکھا ہے. اور 5ویں بات یہ ہے اس قرآن کی حفاظت کے لیے کہ جس سیاق، جس سباق، جس پس منظر میں، جس ماحول میں، جس حالات کے تحت، جس واقعہ کے تحت قرآن نازل ہوا ہے، وہ پس منظر، وہ بیک گراؤنڈ، وہ واقعہ بھی آج تک محفوظ ہے. اسی بنیاد پر آپ بہت سی آیتوں کے شان نزول کو سنتے ہیں کہ فلاں موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. آپ دیکھیے، ہم آپ سنتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا، اس کو پھیلائیں گے تو اللہ نے متن کو بھی محفوظ کیا ہے، ترجمہ معانی کو بھی محفوظ کیا ہے، اس کی زبان کو بھی اللہ نے محفوظ کیا ہے، اور اس کے بعد جس پس منظر میں اترا ہے اسے بھی اللہ نے محفوظ کیا ہے. اللہ اکبر، یہ قرآن کی حفاظت کا ایک عجیب انداز ہے. جس سے آپ نے اترا اللہ نے اس کو بھی محفوظ کیا. اور اس کے بعد سننے کا ذرا کہ جس شخصیت پر، جس ذات گرامی پر، جس سید کائنات پر قرآن کریم نازل ہوا ہے، اللہ نے اس سید کائنات والے موجودات جن پر قرآن نازل ہوا ہے ان کی زندگی کے ایک لمحے کو اللہ نے محفوظ کیا ہے. دنیا کی تاریخ میں پہلا انسان، دنیا کی تاریخ میں وہ پہلے نبی ہیں جن کی زندگی بھر ایک حصہ محفوظ ہے. آپ کی ولادت کس طرح سے ہوتی ہے، ولادت کے وقت موجود کون رہتی ہے، ولادت کے بعد نام کس طرح رکھا جاتا ہے، آپ کا سفر کس طرح ہوتا ہے، آپ کا حضر کس طرح گزرتا ہے، آپ گھروں میں خلوتوں میں کس طرح سے ہیں، دوست احباب میں کس طرح ہیں، کعبے کے سائے میں کس طرح سے ہیں، طائف کے میدان میں کس طرح ہیں، مینا کی وادی میں کس طرح ہیں. کوئی زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہو سکتا جو محفوظ نہ ہو. اللہ رب العزت کو قرآن بھی محفوظ رکھنا تھا تو اللہ نے کہا میں قرآن کے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ جس ذات گرامی پر، جس اپنے محبوب بندے پر قرآن کو نازل کروں گا اس محبوب بندے کی ایک چیز کو میں محفوظ رکھوں گا. ارے زندگی تو زندگی ہے، ان کے سر میں کتنے بال سفید ہوئے ہیں وہ بھی محفوظ رہے گا. کتنی دفعہ آپ نے اپنے سر مبارک کو خلق کیا ہے یہ بھی محفوظ کر سکتے ہو. زندگی کا ہر حصہ اللہ نے محفوظ کیا. تو جو پاک پروردگار اپنے نبی کے بالوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اپنے نبی کی ایک حرکتوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے، ان کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک باتوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے، وہ اللہ قرآن کو محفوظ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ تو گویا
جس ذات پہ قرآن اترا اس ذات وہ شخصیت بھی محفوظ ہے، بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے جس ذات کو میں نے سب سے پہلے قرآن کے لیے منتخب کیا ہے، جن کے قلب اطہر کو سب سے پہلے میں نے قرآن کے لیے چنا ہے، منتخب کیا ہے، میں صرف ان کو محفوظ نہیں رکھتا، ان کا جو خاندان ہے، سلسلہ نسب ہے، خاندان کے جو لوگ ہیں ان کی تاریخ کو بھی میں محفوظ کر دیتا ہوں، خاندان نبوت کے احوال محفوظ ہیں۔ اسی طرح سے نمبر 7 پہ کہ نبی علیہ السلام سے جو متعلقہ واقعات ہیں، جو واقعات پوری زندگی میں آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں، جو اقوال آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ نے محفوظ کیا، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھیے کہ اگر آپ کی شخصیت کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، آپ کے خاندان اور متعلقات کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کے واقعات اور حوادثات کو محفوظ کیا ہے، تو جن حضرات نے براہ راست آپ سے قرآن کریم کو لیا ہے، جنہوں نے براہ راست آپ سے قرآن کو لیا ہے، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ان صحابہ کے حالات کو بھی اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ چنانچہ تاریخ کی شہادت ہے کہ کم سے کم 15,000 صحابہ، کم سے کم 15,000 صحابہ ایسے ہیں جن کے حالات اور جن کی زندگی کے احوال محفوظ ہیں۔ یہ امت کی خصوصیت ہے۔ بلکہ آخری بات اور 10ویں نمبر کی حفاظت کا انتظام کہ صحابہ سے جنہوں نے قرآن لیا، صحابہ سے جنہوں نے پیارے نبی کا کلام لیا، جن کو ہم تابعی کہتے ہیں، اور تابعی سے جنہوں نے قرآن لیا، اور تابعی سے جنہوں نے کلام رسول کو لیا، جس کو تبع تابعین کہتے ہیں، اللہ اکبر، ایسے 5 یا 6 لاکھ ایسے راوی ہیں، ایسے 5 یا 6 لاکھ ایسے راوی ہیں جو 5 یا 6 لاکھ راویوں کے حالات آج کتابوں میں محفوظ ہیں۔ یہ ساری حفاظت کا انتظام اگر سمیٹتے جائیں تو ساری حفاظت گویا قرآن کریم کی حفاظت کے تہوں میں جا کے جمع ہو جاتی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس پاک پروردگار نے قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام 10 انداز میں کیا ہے، اسی پاک پروردگار نے حفاظ کے دلوں میں اپنے قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ جو اللہ شوشے کی حفاظت کرتا ہے، حرکتوں کی حفاظت کرتا ہے، وہی اللہ ہمیں آپ کو پابند کرتا ہے۔ اے میرے حافظ ہونے والے بندے، ذرا اپنے دل کی ہمیشہ حفاظت کرتے رہنا۔ لہذا اگر ہم نے اپنے دل کی حفاظت نہیں کی، اور دل کی حفاظت یہ شامل ہے آنکھ کی حفاظت کو بھی، دل کی حفاظت شامل ہے زبان کی حفاظت کو بھی، دل کی حفاظت شامل ہے آنکھ کی حفاظت کو بھی، دل کی حفاظت شامل ہے اپنے ہاتھوں کے غلط استعمال کو بھی، یہ تمام کے تمام کی حفاظت سے انسان کے دل کی حفاظت ہوتی ہے۔ لہذا عزیز طلبہ، آج کے اس مبارک اور قیمتی موقع پر ہم اس بات کو طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے قرآن کی حفاظت کی نسبت سے اپنے ظاہر کی بھی حفاظت کریں گے اور اپنے باطن کی بھی حفاظت کریں گے۔ جب انسان اپنے ظاہر و باطن کی حفاظت کرتا ہے اور قرآن کو والہانہ اور عاشقانہ اور محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے حافظوں اور ایسے طالب علموں کی زبان میں تاثیر رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت سے صرف اس کے دل کا حال نہیں بدلتا، بلکہ اس کی تلاوت کو کوئی دوسرا سنتا ہے تو دوسرے کے دل کا حال بھی بدل جاتا ہے۔ امام الدین واسطی رحمۃ اللہ علیہ، ایک زمانہ تھا جو علم کلام، علم فلسفہ، علم حیات، علم منطق کے بڑے دلدادہ تھے، وہ بہت زیادہ دلدادہ تھے۔ ابن تیمیہ کا زمانہ تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن سے بڑی محبت تھی اور آہوزاری بہت تھی، عنایت بہت تھی۔ اسی بنیاد پہ حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عصمت میں لکھی ہے یہ بات کہ خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی میں تفسیر لکھ رہا تھا اور کسی آیت پر مجھے شرح صدر نہیں ہوتا، مجھے انشراح نہیں ہوتا، نہ شرح صدر ہوتا نہ انشراح ہوتا، اور کئی تفسیریں میں دیکھ چکا ہوتا، تو میں کسی ویران مسجد میں جاتا، اور ویران مسجد میں جا کر خدا کی بارگاہ میں آہوزاری کے ساتھ میں اپنی پیشانی سجدے میں ڈال دیتا اور یہ کہتا پروردگار اس کا صحیح معنی، اس کی صحیح مراد میرے دل پر آپ کھول دیجئے۔ جب میں خدا کے سامنے آہوزاری سے اپنی پیشانی کو جھکاتا اور بار بار خدا کے بارگاہ میں فریاد کرتا تو پروردگار اس کا صحیح معنی مفہوم ہمارے دلوں پر
کھول دیتا، مجھے انشراح ہو جاتا، انبساط ہو جاتا، اور پھر میں اسی تفسیر کو لکھتا تھا۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی خوبی ہے کہ اللہ نے انہیں انابت کی دولت سے نوازا تھا، پروردگار نے انہیں آہوزاری کی کیفیت سے نوازا تھا، پروردگار نے ان کے دل کو بڑا روشن کیا تھا۔ تو امام الدین واسطی فرماتے ہیں کہ میں چونکہ ہمیشہ علم کلام میں اور علم حیات میں، علم فلسفہ میں اور دنیاوی علوم میں لگا رہتا تھا، تو میرے دل پر کبھی کبھی ظلمت آ جاتی تھی، میرے دل پہ کبھی ظلمت آتی تھی۔ عزیز طلبہ سمجھو، وہ کہتے ہیں کہ میں علم فلسفہ، علم حیات وغیرہ، علم فلسفہ، علم حیات، علم فلکی وغیرہ کو جب میں پڑھتا تھا بار بار، تو کبھی عجب کی کیفیت آتی تھی، اور عجب کی کیفیت کی بنا پر میرے دل میں ظلمت آتی تھی۔ جب ظلمت آتی تھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو میں نے ایک دفعہ سوچا کیا کروں کہ میرے دل کی ظلمت دور ہو جائے، کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ تو خیال آیا کہ اللہ کے بڑے عجیب بندے جن کی نگاہوں میں عنابت ٹپکتی ہے، جن کی آواز میں تواضع ٹپکتی ہے، جن کے رہن سہن، جن کے گفتار میں عاجزی ہے، چلو ابن تیمیہ کے پاس جاتے ہیں۔ میں ابن تیمیہ کے پاس گیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، میں آپ کی زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن تیمیہ نے قرآن کو سنا، کہتے ہیں قرآن سننا تھا، قرآن کی آواز آنی تھی، مجھے ایسا لگا میرے دل سے کوئی دھواں نکل رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت، پر اثر تلاوت، ایک آہے دل کے ساتھ، سوچے دل کے ساتھ، پورے آہوزاری کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا اثر دوسروں پہ ظاہر ہوا، اور ظاہر یہ ہوتا ہے کہ دل میں جو ظلمت اور خطورت آ گئی ہے، جو کثافت آ گئی ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے دل سے دھواں نکل رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے دل کا حال بدل گیا۔ سوچیں کسی اور کی تلاوت کا اثر دوسروں کے دلوں پہ پڑ سکتا ہے، تو اگر خود ہم اسی انداز میں تلاوت کریں تو ہمارے دل کا اثر اتنا زیادہ عجیب ہوگا۔ آخری دو بات سنا دوں۔ حضرت شاہ وسیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ وسیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں ہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلوں میں ہیں۔ بڑی عجیب ان کی زندگی تھی، اور ان کی وفات بھی حج میں جاتے ہی ان کی وفات بھی سمندر میں ہوئی، اور سمندر میں ہی ان کو طریقے رحمت کیا گیا، اور وہیں ان کو سمندر میں ہی کفن پہنا کے پانی کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ ہمارے بزرگوں میں یہ واحد وہ بزرگ ہیں جن کی تدفین کہہ سکتے ہیں، جن کو سپرد خاک کہہ سکتے ہیں، جن کو طریقے رحمت کہہ سکتے ہیں۔ وہ خشکی پر نہیں بلکہ سمندر میں ان کو طریقے رحمت کیا گیا ہے۔ مگر عجیب بات فرماتے ہیں کہ ہم چاہے حافظ ہوں، چاہے عالم ہوں، چاہے عوام ہوں، بڑے فخر سے کہتے ہیں، بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں۔ اگر ہم حنفی ہیں تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ حنفی ہیں، مگر حنفی کس بات میں ہیں؟ ہمیں صرف امام ابو حنیفہ کے قول، امام ابو حنیفہ کا مسلک، ان کا قول، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا صرف ہم کو مقلد نہیں بننا ہے۔ ہمیں صرف ان کے قول، ان کے اقوال، ان کے مسلک، صرف ان کے قول کا ہمیں مقلد نہیں بننا ہے۔ اگر مقلد بننا ہے، صحیح مقلد بننا ہے، تو ان کے قول کے ساتھ ساتھ ان کے حال کا بھی ہم کو مقلد ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر علماء اور طلبہ کو خطاب فرماتے ہیں کہ تو عوام کی بات ہے کہ وہ قول کے مقلد بنے، مگر خواص کے لیے ہے کہ وہ صرف قول کے مقلد نہ بنے بلکہ وہ امام ابو حنیفہ کے حال کے مقلد بنے۔ پھر فرماتے ہیں ان کا حال کو دیکھو کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک مرتبہ موقع ملا تو پوری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے رہے، پوری رات کھڑے ہو کر 2 رکعت کی نماز سے قرآن پڑھتے رہے۔ جب پورا قرآن پڑھ لیا اور سلام دے دیا، اب ان کے دل کا حال کیا تھا؟ دل کا حال یہ ہے کہ دل لرزتا ہے، دل کانپتا ہے، ہاتھ اٹھتا ہے تو لرز رہا ہے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت مل جانے کے بعد ان کے دل کا حال یہ ہے، الہی ما عبدنا کا حق عبادتی کا وما عرفنا کا حق معرفتی کا، اے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، تیری معرفت کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ حال ابو حنیفہ ہے۔ فرماتے ہیں خواص کو، علماء کو، حفاظ کو اگر قول کا مقلد بننا ہے تو ان کے حال کا بھی مقلد بننا ہے، اور حال دل کو اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اور حال دل یہی ہے کہ اس دل کے اندر انابت ہو، اس دل میں خشیت ہو، اس دل میں ڈر ہو۔ جس دل میں انابت ہوگی،
جس میں ڈر ہوگا، جس میں خشیت ہوگی، ایسے دل والا گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. گناہ اگر ہو جائے گا تو اللہ کے سامنے آہوزاری کے ساتھ توبہ دائر ہوگا. لہذا آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے ایسے زمانے میں، اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صبح لگتا ہے کہ آسمان سے کوئی آگ کا انگارہ گر رہا ہے، ہر شام لگتا ہے کہ ہر شام کوئی نہ کوئی فتنہ زمین سے ابل رہا ہے. ایسے ماحول میں میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن جس طرح ہمارے اکابر نے پڑھا، مشائخ نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، صحابیات نے پڑھا، اسی انداز میں قرآن کریم کو ہم پڑھیں تاکہ ہمارا حال دل بدلے اور دل میں انابت اور خشیت کی کیفیت پیدا ہو جائے. قرآن سے ہمارا والہانہ تعلق اور ربط پیدا ہو جائے. اس کی سخت ضرورت ہے. ورنہ تو قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم نہیں بدلو گے تو میں بھی تم کو بدلنے والا نہیں ہوں. بدلنے والا مراد حالات کو بدلنے والا نہیں ہوں. ہر صبح ہر شام ایک نئی خبریں سنتے ہیں، ایک نئی باتیں سنتے ہیں. قیامت کی ایک نئی علامت ظاہر ہوتی ہے، ایک نیا فتنہ ظاہر ہوتا ہے. ایسے موقع پر ضرورت ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، مدارس کی حفاظت کے لیے، اہل ایمان کی حفاظت کے لیے ضرورت ہے تو انہیں آنسوؤں کی ضرورت ہے جو آنسو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اپنی آنکھوں سے آپ نے ٹپکایا تھا. آج ضرورت ہے انہیں آنسوؤں کی جو آنسو صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کے دروازے پر بہایا تھا. آج ضرورت ہے انہیں آنسوؤں کی کہ انگریز کے زمانے میں امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھوں سے آنسو کو برسایا تھا. آج ضرورت ہے انہیں آنسوؤں کی جو آنسو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کو دیکھ کر بہایا تھا. آج ضرورت ہے انہیں آنسوؤں کی کہ درس حدیث کے درمیان جو آنسو رشید الگنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے گرایا تھا. آج ضرورت ہے انہیں آنسوؤں کی. اگر امت میں ایسے لوگ رہیں گے، بڑے ہوں، جوان ہوں، حافظ ہوں، علماء ہوں، اگر اللہ کے سامنے ہم کم سے کم اللہ کے سامنے آنسو کے قطرے آہوزاری کے ساتھ، اپنی گنہگاری کے خیالوں کے ساتھ اگر آنسو کے قطرے بہاتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن کریم اور یہ مدارس و مساجد انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بدلیں، اپنے دل کو بدلیں، اپنے احوال کو بدلیں. اللہ رب العزت قادر مطلق ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ طائب بھی ہوں اور اپنے آپ کو قرآن کریم سے والہانہ تعلق کے ساتھ تلاوت کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.